ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آزار پیش کیے، نابینا ہوں، اندھا ہوں، کوئی مجھے لانے والا نہیں، ہاتھ پکڑ کر مسجد۔ مدینہ منورہ بہت سانپ بچھوؤں کا علاقہ ہے، خطرناک بچھو بہت ہوتے تھے مدینے میں۔ میرے اور مسجد کے درمیان اتنے کھجور کے درخت ہیں کہ اس میں چلنا مشکل ہے۔ ایک روایت ملتا ہے کہ میرے مسجد کے درمیان سے ایک نہر گزرتی ہے جسے پار کر کے آنا پڑتا ہے پانی کے اندر سے۔ یہ عرض کیا کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں نماز گھر میں ادا کر لوں؟ نماز گھر میں ادا کر لوں؟ فرمایا نہیں، تمہیں نماز کے لیے مسجد ہی آنا ہوگا، نماز کے لیے مسجد ہی آنا ہوگا۔ یہ فرمایا حیث ینادی بہن، کہ جہاں اذان ہوتی ہے مسجد میں وہاں آؤ۔ پوچھا آپ نے اذان سنتے ہو کہ جی ہاں؟ فرمایا تو مسجد میں آیا کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نماز تو نہیں چھوڑتا، نماز تو نہیں چھوڑتا لیکن گھر میں پڑھ لیتا ہے، اسے کوئی عذر بھی نہیں ہے، جسمانی عذر نہیں ہے، لیکن نماز گھر میں پڑھ لیتا ہے، جمعہ اور جماعت کی نماز میں شرکت نہیں کرتا، اسے کوئی عذر بھی نہیں ہے، اور جمعہ اور جماعت کی نماز میں شرکت نہیں کرتا، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ سوال کیا تو یہ فرمایا کہ وہ شخص جہنمی ہے۔ سنو، وہ شخص جہنمی ہے جو نماز تو نہیں چھوڑتا لیکن مسجد میں آ کر نہیں پڑھتا۔ یہ فرمایا کہ نماز تو نہیں چھوڑتا لیکن جماعت اور جمعہ کی نماز مسجد میں آ کر نہیں پڑھتا۔ فرمایا کہ وہ شخص جہنمی ہے۔ اور یہ وعید کیوں نہ ہو جب آپ نے فرمایا کہ گھروں میں نماز پڑھنے والوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں، نوجوانوں سے کہوں کہ لکڑی اکٹھی کریں، ان گھروں کو آگ لگائیں۔ میں نے ایک مثال دی ہے کہ نماز کا مخصوص طریقہ ہے، وہ کہاں ادا کی جاتی ہے؟ مسجد میں۔ جس طرح اس نماز کے فریضے کے لیے، اس کی ادائیگی کے لیے مسجد کا جو ہے مسجد کا ماحول ہے اور مسجد کے ادا کرنے کی جگہ ہے۔ میرے دوستو، عزیز اور بزرگوں، اسی طرح ایمان، کہ ایمان اللہ تعالی کا ایک فریضہ ہے، اس کو سیکھنے کے لیے بھی مسجد کا ماحول ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے، اس کو سیکھنے کے لیے بھی مسجد کا ماحول ہے۔ اس امر کو صحابہ پورا کیسے کرتے تھے کہ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے اور صحابہ کو دعوت دے کر کہتے کہ اٹھو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، بیٹھو ہمارے ساتھ، اپنے رب پر کچھ دیر کے لیے ایمان لے آویں۔ یہ ملے گا صحابہ کرام کا معمول کہ اس امر کو کیسے پورا کرتے تھے۔ اسے میں نے عرض کیا کہ نماز کے ادا کرنے کا مخصوص طریقہ ہے، نماز کے ادا کرنے کا مخصوص طریقہ ہے اور اس کے لیے مخصوص جگہ ہے۔ اسی طرح اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے، ایک مخصوص طریقہ ہے۔ جی ہاں، ایسا نہیں ہے کہ ایمان کوئی درخت ہے جو بڑھتا رہے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ سوال یہ ہے کہ صحابہ یہ ایمان کیسے لاتے تھے؟ صحابہ کے زمانے میں ایمان لانے کسے کہتے تھے؟ اس زمانے میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کفر سے اسلام میں آنے کو ایمان لانا کہتے تھے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کفر سے اسلام میں آنے کو ایمان لانا کہتے تھے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ صحابہ کے زمانے میں
کفر سے اسلام میں آنے کو اسلام لانا کہتے تھے، اور ایمان کے حلقوں پر جمع ہو کر اللہ کے تذکرے کرنے کو ایمان لانا کہتے تھے۔ یہ بات ہے۔ اس عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ سے ملاقاتیں کرتے تھے اور کہتے تھے اٹھو ہمارے ساتھ، پھر پر ایمان لائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کے دو کے ہاتھ پکڑتے، خوشامد کرتے اور فرماتے کہ چلو ہمارے ساتھ، پھر پر ایمان لائیں گے۔ فرماتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو۔ یہ فرماتے تھے کہ یہ کام اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ سے ملاقاتیں کرتے اور گشت کرتے اور کہتے اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ، ابر پر ایمان لائیں گے۔ یہ سارے صحابہ کرام کے معمولات یہ بتانے کے لیے ہیں کہ ایمان کی تقویت کا اور ایمان کی ترقی کا اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ یہ صحابہ کرام کا معمول بتلا رہا ہے کہ ایمان میں کمال پیدا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ مساجد کو ایمان کے حلقوں سے آباد کیا جائے اور گشتوں کے ذریعے ایمان والوں کو مسجد کے ماحول میں لا کر یہاں اللہ کا تعارف کرایا جائے۔ یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے، یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے۔ ہمیں صحابہ کا معمول یہ ملا کہ ملاقاتیں کر کے لوگوں کو مسجد کے ماحول میں جمع کیا جائے، اس لیے کہ دلوں میں بات کے اترنے کی جگہ مسجد ہے، دلوں میں بات کے اترنے کی جگہ مسجد ہے۔ فرماتے تھے جتنے مسجد سے باہر کے پھیلے ہوئے شعبے ہیں ان سارے شعبوں سے مسلمان کو نکالنا ہے، ان سب شعبوں سے مسلمان کو نکالنا ہے، یہ شعبے سے نکلو، کیونکہ ان تمام شعبوں میں اللہ کے غیر سے ہونے کو بولا جاتا ہے، سوچا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے، سکھلایا جاتا ہے۔ مسجد اس لیے جمع کیا گیا تھا کہ جتنی بھی شکلیں ہیں ان ساری شکلوں کے ماحول سے نکل کر اللہ کے گھر میں آؤ، دلوں میں یہ بات اتارنے کے لیے کہ اللہ کرنے والے ہیں، اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اس کے غیر سے نہیں ہوتا، یہ سمجھانے کے لیے مسجد میں جمع کیا گیا تھا۔ سمجھتے تھے کہ مسجد سے باہر کے شعبوں کا یقین دلوں سے نکالنے کے لیے مسجد کے ماحول میں جمع کرو، مسجد کے ماحول میں جمع کرو، یہاں لا کر اللہ کا تعارف کرواؤ، یہاں لا کر اللہ کا تعارف کرواؤ، مسجد کے ماحول میں جمع کر کے یہاں بات سمجھاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والے وفود کو مسجد میں رکھتے تھے، نئے لوگ آتے تھے اسلام سے دور اور اسلام سے بے رغبت، آپ ان کو مسجد میں رکھتے تھے۔ مفتی ثقیف نے کہا کہ ہم اسلام تو قبول کریں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، دین کی محنت نہیں کریں گے، اور یہ بھی کہا کہ جب تک ہماری قوم پوری طرح اسلام سے مانوس نہ ہو جائے ہم بتوں کو نہیں توڑیں گے۔ تو آپ نے ایک ہی جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ ان کو مسجد کے ماحول میں رکھا جائے، مسجد کا ماحول ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کرے گا، یہ فرمایا۔ سیتصدقون ویجاہدون لما اسلموا، کہ یہ مسجد کے ماحول میں رہ کر اسلام میں اتنے پختہ ہو جائیں گے کہ یہ زکوٰۃ بھی دیں گے اور دین کی محنت بھی کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو مسجد کے ماحول میں رکھتے تھے، یعنی مسجد کے ماحول میں رکھا جائے، کیونکہ صحیح روایت میں ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے تذکرے کرتے ہیں فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ کے تذکرے کرتے ہیں فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان سے بہتر مخلوق میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ پر ایمان لانے کا کیا طریقہ ہے،
اللہ پر ایمان لانے کا کیا طریقہ ہے؟ کہ اللہ پر ایمان لانے کا صحابہ کا طریقہ ہمیں یہ ملا سیرت میں کہ چلو ایمان لائیں گے، اٹھو ایمان لائیں گے، آؤ یہاں بیٹھو مسجد میں ابے رب پر ایمان لائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرنا یہی ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ ہے، یہ ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات یہاں سے ثابت کی ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، مسجد کے ماحول میں لا کر ایمان بالغیب سکھلانا ہے، ایمان بالغیب سکھلانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ایمان بالغیب کے لیے مسجدوں میں اس طرح جمع کرتے تھے کہ صحابہ کا یقین مشاہدات سے ہٹ کر غیب پر آ گیا تھا۔ اس کی میں وجہ بتاتا ہوں۔ جب کوئی حادثہ پیش آتا تو صحابہ مسجد کی طرف اس طرح آتے تھے گویا ظاہری سارے نظام سے ہٹ کر غیب کی بنیاد پر مسائل کو حل کرانا چاہتے ہیں۔ یہ تھی بات۔ اس زمانے میں جتنے بھی مسلمانوں کے مسائل ہیں، اجتماعی ہوں یا انفرادی ہوں، ان مسائل کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں رہا، ان مسائل کے حل کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اس زمانے میں امت کے مسائل کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ ایک تو دنیا کے ظاہری اسباب ہیں جو انسانوں کے ہاتھوں میں ہیں، ایک غیبی نظام ہے، بارشوں کے برسنے کا یا سیلابوں کو روکنے کا ایک غیبی نظام ہے۔ صحابہ کرام اس غیبی نظام کو بھی مسجد کے راستے سے چلاتے تھے۔ سنو غور سے، وہ نظام جو انسان کے بس سے باہر ہے، سیلابوں کا روکنا یا بارش کا برسوانا، سنو غور سے، صحابہ نظام کائنات کو بھی مسجد کے راستے سے چلاتے تھے، اپنی موافقت میں، اپنی چاہت کے مطابق۔ سنو غور سے، اس زمانے میں مسلمان کے تصور سے بھی یہ بات باہر ہے، مسلمان کے تصور سے بھی یہ بات باہر ہے کہ انسان کیا کر سکتا ہے، بارش ہوگی تو ہوگی، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی۔ اور صحابہ کرام تمام کائناتی نظام وہ مسجد سے چلاتے تھے۔ بارشیں بند ہو گئی، قحط سالی آئی، ایک صحابی نے آ کر مسجد میں کہا کہ جانور ہلاک ہو رہے ہیں، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، دعا کیجیے اللہ سے کہ بارش ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ ابھی آپ نے دعا سے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ آپ کی داڑھی سے بارش کے قطرے بہ رہے تھے۔ اگلا جمعہ ہو گیا، سورج نظر نہیں آیا، اتنی بارش ہوئی۔ اگلے جمعہ میں ایک آدمی آیا دروازے پر مسجد کے، عرض کیا کہ بارش بند کرائیے، کھیتیاں ڈوب گئی ہیں، راستے بند ہو گئے ہیں، پانی بھر گیا ہے، ضرورت پوری ہو گئی، جی ہاں بارش بند کرائیے۔ فوراً بارش اسی وقت بند ہو گئی۔ بات کیا ہے کہ بات یہ ہے کہ مشاہدات اور تجربات اور مادی اسباب، ان کے ماحول سے نکل کر مسجد میں جمع ہو کر اللہ کے غیبی نظام کو سنو، اللہ کے غیبی نظام کو سنو۔